الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ یہ جو مجلس بنیادی طور پر جامعۃ الرشید کے تعارف کے لیے، اور یہ تعارف حقیقت میں امت کی ایک ایسی محنت کا تعارف ہے جو محنت ہمارے اکابر 200 سال سے جس کا خواب دیکھتے آ رہے تھے ہندوستان میں، ہمارے اکابر کہ پاکستان اور ہندوستان میں جب سے انگریز آئے اور زوال ہوا، اس قسم کی ایک محنت شروع ہو اس سطح پر، اور اس کی بہت ساری کوششیں بھی ہوئیں، تو اس کا کچھ تعارف ہے۔ اور اس میں مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ لگے کہ امت کی محنت کس نہج پر، کس سطح پر، کس قسم کی محنتیں الحمدللہ ہمارے علماء کرام کر رہے ہیں، اور اس محنتوں میں ہم اپنا کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑا پیچھے سے شروع کروں گا، حضرات آتے جائیں گے، پھر بات انشاءاللہ چل جائے گی۔ عالم اسلام میں جو تعلیم چلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بعد سے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت کو جس نہج پر اللہ تعالیٰ نے عروج دیا ہے، امت کے اول کے لوگوں کو، بعد کے لوگوں کو بھی اسی طرح آئے گا۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے درجے کے تابعی، بڑے درجے کے محدث، ان کا یہ قول تھا لا يصلح آخر هذه الامت الا بما صلح اولها، اس امت کا آخری طبقے کا بگاڑ بھی ویسے ہی صحیح ہوگا جیسے ابتدائی لوگوں کا ہوا تھا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، انہوں نے جس طرح امت کے بگاڑ کی اصلاح کی اور امت کی پروگریشن جس طرح کی، اسی طرح آگے جا کے بھی صحیح ہوگا۔ وہ کیسے ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر ایک معلم بن کے آئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نکلے، اور وہاں 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ علم کا، ایک ذکر کا۔ یہ مسجد نبوی میں حلقے لگتے تھے مستقل، تعلیم کا اور ذکر کا۔ تو آپ علم کے حلقے میں بیٹھ گئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی جا رہی تھیں، اسلام کی باتیں، ایمان کی باتیں ہو رہی تھیں، اور جو ذکر کا حلقہ تھا اس کی آپ نے تعریف فرمائی، بھئی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو میں اس کو آپ نے بتایا کہ میرا پلڑا کس طرف ہے، اور پھر جب وارث کی بات آئی تو امت میں علم والے بھی تھے اور ذکر والے بھی تھے اور عبادت والے بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے، لیکن آپ نے فرمایا ورث نحن لا نورث دینارا ولا درہما، نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت میں درہم دینار پیسہ نہیں چھوڑتے، انما یورثون علما، نبی اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتا ہے، والعلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء نبی کے وارث ہیں۔ آپ نے بتایا کہ تعلیم یا ایجوکیشن امت کی یہ سب سے اہم کلیدی کردار امت میں ادا کرے گا۔ اگر علماء اور علم کا نظام، تعلیم کا نظام کمزور ہوگا تو امت کا سارا نظام نیچے بیٹھے گا، اور اگر علم اور تعلیم کا نظام، ایجوکیشن کا نظام آگے ہوگا تو امت کے سارے شعبے صحیح چلیں گے۔ پھر امت کے جتنے باقی شعبے ہیں ان کو علم کے تابع کیا، ان کو یہ کہا بھئی تم نے اپنے زمانے کے علماء سے پوچھ کر چلنا ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ جو دین کا طبقہ علماء سے پوچھ کر نہیں چلے گا خراب ہو جائے گا، غلط راستے پر چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے کیوں نہ ہوا کہ ہر محلے سے، ہر علاقے سے کچھ لوگ نکلتے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی گہری نالج، گہرا علم حاصل کرتے۔ تفقہ کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں جانا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسلام کا بنیادی علم تو ہر آدمی پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ، ہر آدمی جو نہیں کر رہا گناہ گار ہے۔ بنیادی علم جس سے اپنی زندگی شریعت کے مطابق ہو، لیکن تفصیلی علم ہر آدمی پر ضروری نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ تفصیلی علم ہر آدمی کیسے حاصل کرے گا؟ کاروبار بھی کرنا ہے، انڈسٹری بھی چلانی ہے، زراعت بھی چلے گی، ملازمت بھی چلے گی، اور یہ سب بھی اللہ کے مقصد ہیں۔ یعنی اکثر لوگوں کو اسی کام میں لگے رہنا چاہیے، یہ کام ہے، اس کا مقصد ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہوں جو لیتفقہوا فی الدین، اور آپ نے فرمایا نفرہ، اپنے گھر کو چھوڑیں، گھر کو چھوڑ کر مجاہدہ کر کر، مشقت کر کے، پاؤں توڑ کے علم کے لیے بیٹھیں، اور جب علم تفصیل سے حاصل کر لیں
کسی جامعہ میں جا کر، کسی یونیورسٹی میں جا کر، مدرسے میں، اصل میں یہ اصطلاحات بھی ہماری نہیں ہیں، یہ جو جامعہ، مدرسہ، یونیورسٹی، عالم اسلام میں تو ایک اصطلاح چلی ہے، وہ مدرسہ کی چلتی تھی اور جامعہ کی چلتی تھی اور معہد کی، بس یہ اصطلاحات، اسی میں سب کچھ ہوتا تھا۔ تو وہ جب تفصیلی علم حاصل کر لے شریعت کا تو وہ کیا کرے؟ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ اپنی قوم کو ڈرائے جب واپس آئے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ شاید وہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ یہ عالم کا فریضہ ہے جس بھی شعبے میں ہو۔ اب پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو علم کے شعبے بہت تھوڑے تھے، نہ صرف نحو، نہ علم حدیث، نہ علم تفسیر ڈیولپ ہوا تھا، ڈیولپ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ صحابہ نے اس کو تھوڑا سا منظم کیا، تابعین کا وقت آیا تو علم کی شاخیں الگ الگ ہونی شروع ہو گئیں، تفسیر والے علماء الگ ہونا شروع ہو گئے، حدیث والے الگ ہونا شروع ہو گئے، اور آگے جا کر پھر اصول حدیث والے، اصول فقہ نکلی، اور صرف نحو الگ نکلی، بیان نکلا، پھر فقہ نکلی، اور پھر فقہ والے حضرات الگ ہونا شروع ہو گئے، جن کو آپ یہ کہیے کہ لائرز یا ججز، اسلامک لاء کے ماہرین، جنہوں نے قرآن حدیث کو پڑھ کر، زمانے کو دیکھ کر، زمانے کے حالات کو دیکھ کر فقہ یعنی فتویٰ دینا شروع کیا اور مسائل بتانے شروع کیے کہ دیکھو بھئی قرآن میں تو یہ بات آ گئی، حدیث میں یہ آ گئی، فلاں وقت میں حدیث میں یہ فرمایا آپ نے، 2 سال بعد یہ فرمایا، آخر زمانے میں یہ فرمایا، تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ ہو گئے فقہاء۔ تو جن کو ہم صحابہ کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ فقہاء تھے۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا تو مدینہ میں 7 فقہاء تھے، صرف 7 مفتی۔ ہمارے ہاں تو ہر گھر میں ایک مفتی ہوتا ہے نا، اور ہر مجلس میں ہر آدمی مفتی ہوتا ہے، ہر ایک مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ پورے آپ اندازہ فرمائیں فقہائے 7 مکہ میں 7 مفتی، بس انہی کا فتویٰ چلتا تھا۔ مدینہ میں 2-3 لوگ، کوفہ میں 2-3 لوگ، بس یہ چلتے تھے، یہ بڑے لوگ تھے فقہ کے اساتذہ اور مفتیان کرام، قاضی۔ آگے پھر ان کے اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہو گئے۔ جو علماء کوفہ میں جنہوں نے فقہ حاصل کی وہ فقہ حنفی وہاں کوفہ سے نکلی، مدینہ والوں سے ابن عمر سے جنہوں نے علم حاصل کیا امام مالک، فقہ مالکی نکلی، اس طرح فقہ بغداد سے فقہ شافعی، مصر سے فقہ حنبلی یہ نکلی، اور یہ آگے چلا۔ اس کے بعد امت میں پھر انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے۔ یہ جب امت کا 100 سال گزر گیا تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بڑا عمیق اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا جَعَلَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا۔ اللہ نے آسمان و زمین تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ یہ آسمان و زمین کی جو نعمتیں ہیں، آسمان و زمین میں جو معدنیات ہیں، جو ریسورسز ہیں، اور جو نہریں ہیں، پہاڑ ہیں، پھر خوراک ہے، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اللہ نے تم سے ان کی تعمیر طلب کی ہے، آباد کاری۔ یعنی اللہ نے، امام قرطبی نے یہاں پر لکھا، امام ابو بکر جساس نے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے، کہ زمین کی، دنیا کی آباد کاری اور دنیا کو بہتر بنانا اور دنیا کی ڈیولپمنٹ، یہ بھی مسلمانوں پر، امت پر فریضہ ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ورنہ اگر یہ ڈیولپمنٹ نہ ہو تو ہم گندم پھاک رہے ہوتے، روٹی تو نہیں کھاتے، کیونکہ بہرحال اس کو پروسیس کر کے بنایا گیا ہے، یا ہم جھوپڑی میں رہ رہے ہوتے، ہم خیموں میں اور اس کے بعد اینٹ کے مکان میں، مٹی کے مکان میں نہ رہ رہے ہوتے۔ یہ لوگوں نے کیا کیا، ایک نیچرل چیز ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنا کر اس کو اچھا کیا، کھیتی باڑی میں نئی نئی چیزیں نکالی، پھلوں میں نئی نئی چیزیں نکالی، دنیا کو آباد کیا، بہتر کیا، انڈسٹری شروع ہوئی، دنیا میں کاروبار شروع ہوا، تجارت شروع ہوئی، ایک جگہ کی مصنوعات دوسری جگہ جانا شروع ہوئی، یہ بھی مطلوب ہے۔ پھر جب معاملات بہت بڑے اور اسلام اسپین تک اور بغداد تک پھیلا اور مصر تک پھیلا، تو یہ وہ علاقے تھے جو ڈیولپڈ تھے، یعنی یہ علاقے، یہاں پر تہذیب، تمدن عربوں میں تو نہیں تھا، وہاں تھا، تو نئے نئے مسائل آنا شروع ہوئے۔ اس کی وجہ سے پھر اسلام کے علوم کی شاخیں اور بڑھیں، اور آہستہ آہستہ جا کر یہ وہ زمانہ آیا جب انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے، ادارے بننا شروع ہوئے، اور پہلا جو جامعہ بنا تھا دنیا میں، عالم اسلام میں، وہ جامعۃ القیروان تھا، اور یہ جامعۃ القیروان آج بھی مراکش میں قائم ہے، اور یہ ایک یعنی ایک شہزادی تھی، انہوں نے بنایا تھا، جن کا نام فاطمہ الحزلی تھا، اور یہ بنائے 250-240 میں جا کر، اس سے بھی ذرا پہلے۔ وہاں پر پھر دونوں علوم کو پڑھایا گیا۔ علماء وہ ہوتے تھے جو قرآن بھی پڑھتے تھے، تفسیر بھی پڑھتے تھے، تجوید بھی پڑھتے تھے، حدیث بھی پڑھتے تھے، فقہ بھی پڑھتے تھے، صرف و نحو یعنی عربک گرامر بھی پڑھتے تھے، بلاغت بھی پڑھتے تھے یعنی عربک لٹریچر بھی پڑھتے تھے،
اور پھر مامون رشید کے زمانے میں یونانی فلسفہ امپورٹ کیا گیا، وہ لایا گیا، اس کا ترجمہ عربی میں کرایا گیا، فلسفے کو بھی پڑھتے تھے، منطق کو بھی پڑھتے تھے، یعنی فلسفی، لاجک، اور پھر معاشرت اور سوشیولوجی کو پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد فائنانس کو الگ سے پڑھنا شروع کیا، اس کی الگ شاخ بنی۔ چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ البیوع پر الگ سے کتابیں لکھی، یعنی مسلمانوں کا فائنانس کیسا ہوگا، مسلمانوں کا معاشی و معاشرتی نظام کیسا ہوگا، پوری کتابیں امام محمد نے لکھی، اور اس کے لیے امام جو ہے وہ بازاروں میں جایا کرتے تھے اور بازاروں میں جا کر دیکھا کرتے تھے، تو وہ پورا ڈیولپ ہوا۔ اور آگے جا کے پھر انجینئرنگ آئی، انہی مدارس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تفسیر کے ماہر بن رہے ہیں، کچھ حدیث کے، تو کچھ انجینئر بن رہے ہیں، اور صابن کی فیکٹریاں اور کاغذ کی اور گلاس کی فیکٹریاں بننی شروع ہوئیں۔ اس کے بعد جغرافی کے ماہر آئے، اس کے بعد امت کا ایک بڑا علم جو رہا ہے ایسٹرونومی کا، فلکیات کا، اس کے بڑے ماہر آئے، اس کے بعد کیمسٹری کے، اس کے بعد فزکس کے، اس کے بعد باٹنی کے، اس کے بعد بایولوجی کے، اس کے بعد میڈیکل، پوری دنیا میں جو میڈیکل سائنسز ڈیولپ کی ہیں 800 سال مسلمان سائنسدانوں نے کی ہیں، یہ وہ لوگ تھے، آپ حیران ہوں گے کہ جو تفسیر اور فقہ کے بھی ماہر تھے اور طب کی بھی کتاب ایک لکھی ہوئی ہے، ایسے لوگ تھے۔ یہ جب نظام چلا ہے امت میں 800 سال، تو اللہ تعالیٰ نے امت کو دین میں، تعلیم میں، ایمان میں، سیاست میں، ہر چیز میں عروج دیا ہے، اور غیر ہمارا لوہا مانتے تھے۔ اب میں 800 سال پاس کرتا ہوں، جب زوال آیا اور کولونیلزم آیا تو یہ سب کچھ ختم ہوا، اور ایک بڑی چوٹ جو پڑی وہ ہمارے تعلیمی نظام پہ پڑی، تعلیمی نظام ہمارا برباد ہو گیا۔ تعلیمی نظام کے لیے بڑے وقف تھے، ایسا نہیں تھا۔ ہندوستان میں میں پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے لکھا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر 50% سے زیادہ زمینیں وہ وقف تھی، اوقاف، یعنی تعلیمی نظام، تعلیمی اداروں کو ان کا پیسہ جاتا تھا، ان کا جو پھل نکلتا یا جو بھی نفع آتا، اس سے علماء اور تعلیمی ادارے اور دونوں قسم کی تعلیم ایک ہی جگہ پر چلتی تھی، ایک ہی، یہ الگ نہیں تھا، دنیاوی تعلیم الگ، دینی تعلیم الگ، مدرسہ الگ، یونیورسٹی الگ، ایک نہیں تھا۔ جامعہ کہا جاتا تھا، جامعہ عربی میں آج بھی یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے جامعہ۔ جامعہ کا مطلب اس میں ساری فیکلٹیز ہیں، دین کی بھی، اور یہ دنیا تو ہم نے کہا نا، یہ دنیا نہیں، یہ بھی ہمارا دین ہی تھا اور دین ہی ہے، یہ تعلیم بھی دین ہے۔ تو اتنا وقف تھا، اور پھر غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کو اسی وقف سے جاتا تھا۔ انگریز جب آئے، انہوں نے ایک کام یہ کیا، ہندوستان کے سارے وقف ختم کر دیے، اب تعلیمی نظام کہاں سے چلے گا؟ تو پھر ہمارے اکابر نے پہلا، اور یہ تو ختم ہو گیا، اچھا اب دنیاوی علوم تو پڑھانا مشکل ہو گیا، اب ہمارے اکابر نے یہ کیا ہندوستان میں کہ بھائی دینی علوم کی حفاظت کر لو، جو خالص دینی علم ہے، یعنی قرآن، حدیث، فقہ، باقی علم تو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، چلو اگرچہ اور انداز سے، لیکن چلو پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر یہ فکر ہوئی، سر سید علی گڑھ کی فکر ہوئی کہ بھی مسلمانوں کا جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی مسلمانوں کو اسلامی شاخ میں ہونی چاہیے، وہ غیروں سے حاصل نہیں کرنی چاہیے، چونکہ علی گڑھ بنائی گئی۔ یہ اور بات ہے، علی گڑھ اپنا وہ مقصد حاصل نہیں کر سکا جس مقصد کے لیے بنا تھا، لیکن یہ فکر اس وقت سے ہمارے بزرگوں کی تھی۔ پھر یہ پورا نہیں ہوا تو ندوہ بنایا گیا کہ بھی مسلمان جو ہیں وہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم، ادب میں بھی ماہر ہوں، دنیا کے حالات پتہ ہوں ان کو، ایسے مولوی صاحب نہ ہوں جو مسجد میں بیٹھے پیدا ہوئے، مدرسے میں پڑھے اور زندگی وہیں گزر گئی، وہ لوگوں کی کامل رہنمائی نہیں کر سکتے، واضح بات ہے۔ تو یہ شروع ہوا، اور وہ چندے پہ شروع ہوا، اور حضرت حاجی دیوبند کے اندر حاجی شبیر صاحب غالباً تھے، حاجی عابد صاحب، جزاک اللہ، حاجی عابد صاحب، جنہوں نے یہ فکر پیدا کی کہ بھائی ہم ایک مدرسہ کھولیں اس میں دین کی تعلیم ہو۔ تو اب تو ہمیں ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی قاعدہ پڑھانے والا نہیں رہے گا، یہ فرمایا تھا ہمارے کابر نے کہ کوئی قرآن قاعدہ پڑھانے والا نہیں رہے گا، ایسا انگریز نے آ کر پھیرا تھا۔ تو انہوں نے کہا چندے پر چلائیں گے، تو سب نے کہا بھی چندے پر، یہ نیا کانسیپٹ ہے، آج تک چندے پر تو چلا نہیں، کون دے گا؟ انہوں نے کہا میں کرتا ہوں، پہلا میں دیتا ہوں، اور لوگوں نے شروع کیا، ایک درخت کے نیچے بنیاد رکھی گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آگے چلا ہے، یہ تو چل گیا۔ پھر اللہ نے ہمیں پاکستان دیا، الحمدللہ علماء بڑی تعداد میں آگے۔ جب پاکستان آیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پھر اپنے اصل تعلیمی نظام کی طرف واپس آتے، یعنی ایک چھت کے نیچے دین اور دنیا دونوں تعلیموں کو، جو ہمارا ایم بی اے نوجوان ہوتا، جو انجینئر ہوتا، جو ڈاکٹر ہوتا، وہ بھی داڑھی والا، عبادت کرنے والا، ایمان والا، اسلام کے نظریے کو سمجھا ہوا، شریعت کو سمجھا ہوا، بنیادی اسلامی علوم کو سمجھنے والا ایسا آدمی ہوتا۔ لیکن افسوس یہ نہ ہو سکا، تو دو خلیج پڑ گئی کہ انجینئر، ڈاکٹر، میڈیکل، اور یہ شعبہ الگ ہو گیا، اور وہ بیچارے دین سے محروم ہو گئے، اور علماء ایک طرف ہو گئے، انہوں نے دین نہیں پڑھا، تو اس کی وجہ سے وہ ان کو دنیا کا سمجھ نہیں آیا کہ دنیا پر تطبیق کیسے کرنی ہے۔ بیدار مغز عالم تو وہ ہوتا تھا جس کا ایک ہاتھ مسجد نبوی میں پڑھانے والے پڑھائے جانے والے علوم کے اوپر ہو، اور دوسری ہاتھ مسلمانوں کی نبض پر ہو،
نہ صرف وہ امت کا پریزنٹ جانتا ہو، امت کا فیوچر جانتا ہو کہ آگے 20 سال بعد ہونے کیا والا ہے، اس کے لیے مجھے کون سی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی، اس کے لیے کون سا ادارہ بنانے کی ضرورت ہے، امت کے لیے اندر کہاں خلل آنے والا ہے. یعنی ایک تو محنت چلتی ہے نا عوامی لیول پر، ایمان کی محنت، یہ تو گراؤنڈ لیول ہوتا ہے کہ زمین کو ہموار کرنا. آگے تو رہنمائی پھر علماء نے کرنی ہے. جو بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں، جو نئے نئے مسئلے آ رہے ہیں، وہ تو اہل علم اور پڑھے لکھے لوگ کریں گے، جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں تحقیق میں اور 40-40 سال پڑھتے پڑھاتے گزار دیے، وہ کام کریں گے. وہ کام بڑا ناقص رہ گیا. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان ہندوستان میں بھی لوگوں کو دین کی بڑی سطحی معلومات ہیں، جذبہ بہت ہے، ہم نے ماشاءاللہ دیندار بننا ہے، علم نہیں ہے. اس میں قصور دونوں طرف کا ہے کہ ہم نے وہ ادارے نہیں بنائے. اس کے برعکس مغرب نے 1600 میں، آج سے 400 سال پہلے انسٹیٹیوشنز بنانے شروع کیے. پہلا کالج کیمبرج کا جو بنا تھا وہ 1650 کے قریب بنا تھا. پہلا وہ ٹرینیٹی چرچ تھا، اصل میں وہاں گیا بھی ہوا ہوں، وہ بنا تھا. اور ہمارے مولانا ایاز شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ کیمبرج سے پڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں آیا، بڑی جاب دبئی میں، بڑے امیگریشن وغیرہ چھوڑ چھاڑ کے مولوی بننے آ گئے. اور ہمارا جو 4 سال کا عالم کورس ہے، گریجویٹس کے لیے عالم کورس، اس میں پڑھ گئے اور ہمارے ساتھ ہی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ اس وقت انہوں نے انسٹیٹیوشنز بنانے شروع کیے، اور بڑے انکلوسیو قسم کے انسٹیٹیوشنز. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا نظام، ان کی سیاست دنیا پر عروج کھائی. ہم آج ان کے محتاج ہیں، آپ مانے نہ مانے. آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، کمزوری بالکل ہے، صرف ایمان کی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو پورا نظام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اس سب کو لانا ہے. جب تک وہ پورا نہیں آئے گا یہ حالات چلتے رہیں گے. اب وہ ہمیں اکھاڑتے ہیں، بچھاڑتے ہیں، ہماری خلافت کو توڑا، 22 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور اب شام عراق کو پھر بانٹ دیا، پھر توڑیں، پھر کہیں آگ نکالتے ہیں، پھر کہیں 1 لاکھ 2 لاکھ مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، پھر کہیں 7 لاکھ یتیم ایک ملک میں ہمیں مل جاتے ہیں. یہ حالات کر رہے ہیں. کبھی کیا کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کرتے ہیں. ایک دورہ ایک ملک کا کرتے ہیں، وہ اسلامی ملک دوسرے ملک سے بائیکاٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں لڑ جاتے ہیں سارے. کیا ہوا یہ؟ ان کے پاس وہ نظام ہے، وہ تدبیر ہے، وہ سلیقہ ہے، وہ علم ہے، جس سے پتہ ہے کہ دنیا کو کیسے چلانا ہے. ہمارے پاس وہ نہیں رہ گیا. تو ضرورت اس بات کی تھی، بہت لانگ سٹوری کو شارٹ کرتے ہوئے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، ضرورت اس بات کی تھی کہ امت اپنے اصل تعلیمی نظام کی طرف آئے، جس کی طرف امام رازی اور امام غزالی کے وقت میں جو تھا، اور امام قرافی کے وقت میں تھا. اور جب امت کی اصل جو نظام تھا ہمارے اصل عباسی سلطنت میں اور اموی سلطنت میں اور عثمانی سلطنت میں، ترکی میں جو نظام رہا ہے، اس کی طرف واپس آئیں ہم. اس کی تقریباً 12 کوششیں ہوئی ہیں ہندوستان میں اور پاکستان بننے کے بعد بھی کہ یہ نظام واپس آ جائے، اور وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں. اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے ہمارے، اس کا پورا ڈاکومنٹ پھر ہم نے بنایا، اس کی پریزنٹیشن ویڈیو حضرت نے بنوائی، ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے، کہ یہ کیا کوششیں ہوئی ہیں ہمارے اکابر بزرگوں نے، بڑے بڑے علماء نے کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں تو ایمان کی کمزوری آ گئی، کہیں تربیت کی کمزوری آ گئی، کہیں دنیاوی علم غالب آ گیا، کہیں پر وہ جس طرح کے افراد چاہیے تھے اس طرح کے افراد نہیں مل سکے، دونوں تعلیموں کے ماہر افراد وہ نہیں مل سکے، تو نہیں ہوا. ایک کوشش جامعہ رشید میں ہوئی الحمدللہ، 2001 کے بعد شروع ہوئی، اور یہ ادارہ تو پہلے سے تھا، دارالفتاء والارشاد مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ کا، 1972 سے لے کر یہ قائم تھا، اور فتویٰ پڑھایا جاتا تھا. پاکستان میں سب سے پہلے فتویٰ پڑھانے والے ہمارے جامعہ رشید کے جو بانی تھے مفتی رشید صاحب وہ ہیں، جنہوں نے باقاعدہ فتوے کو انسٹیٹیوشن کے طور پہ پڑھانا شروع کیا، مفتی بنانا. اس میں یہ کانسیپٹ آیا کہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور اس کام کی اللہ کا نام لے کر ہمارے حضرات اکابر کی دعاؤں کے ساتھ سب حضرات کے پاس گئے اور ان سے دعائیں لیں اور ان سے رہنمائی لے کر کام شروع کیا. اور یہ آج 16 سال 15 سال بعد یہ کام الحمدللہ اب ایک درخت بننے جا رہا ہے، جس میں 32 انسٹیٹیوشنز بن چکے ہیں، اور اس میں 8 سال کا جو درس نظامی ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک ہے 8 سال کا. اس کے علاوہ اور ہیں تقریباً 22-23 ایسے ہیں جو تعلیمی انسٹیٹیوشنز ہیں، کچھ ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹس ہیں، ہماری پبلیکیشنز ہیں، اور اب میڈیا ویڈیو میڈیا بھی شروع ہو گیا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آ گئے ہیں، سوشل پہ. اور کچھ رفاہی کام جو اللہ نے ہم سے اس گویا کہ وہ رفاہی کام تو کرتے ہوئے 18 سال ہو گئے، رفاہی کام اللہ نے پاکستان سے باہر اور پاکستان میں جو لیے اور اب تک لیے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. یہ 3 بڑے بڑے شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے خدمت لی ہے، اور جو لوگ نکلے الحمدللہ اب اس کے اثرات پورے پاکستان میں آنا شروع ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی جتنی کمیونٹیز ہیں وہ اس کو مان رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کے اثرات کو پورے پاکستان کے اندر پھیلا رہا ہے. اس کی وجہ سے تبدیلیاں آنی شروع ہو رہی ہیں. حالیہ جو 2-3 بڑے بڑے بل پاکستان میں پیش ہوئے، اس میں جامعہ رشید کا بڑا کردار تھا، یہاں تک کہ
وہ بل ڈرافٹ جامعۃ الرشید میں ہوئے تھے، پوری اس کی تحقیق، علمی تحقیق، اس کو ڈرافٹ کرنا جامعۃ الرشید میں ہوا تھا. حلال بل پاس ہوا ابھی پچھلے سال، پاکستان حلال بل. یہ بہت بڑی بات ہے کہ حکومتی سطح پہ حلال بل پاس کیا گیا. یہ بہت کم دنیا کے ملکوں میں ہے کہ پاکستان میں کوئی حرام پروڈکٹ بائی لا آنا منع ہے، نہیں آئے گی. امپورٹ ہونے میں، مینوفیکچر ہونے میں، پروڈیوس ہونے میں، بکنے میں، ہر چیز میں. یہ جو ڈرافٹ ہوا تھا الحمدللہ، یہ جامع مسجد کا جو ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن، اس نے ڈرافٹ کیا تھا. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک ادارے کے پیچھے ہمارے حضرت کی بڑوں کی سوچ کیا ہے. ہم نے جب حلال فاؤنڈیشن بنایا تو 6 علماء کو، ان میں ایک سائنٹسٹ تھے جو ہمارے کلیہ شریعہ سے پڑھے ہوئے تھے، ایک فوڈ سائنٹسٹ تھے، 4 علماء مفتیان کرام تھے. ان کو ساؤتھ افریقہ بھیجا کہ آپ پہلے ٹریننگ کر کے آئیں، سیکھ کے آئیں کہ حلال کا شعبہ اسلام میں کیا ہے، فقہ میں اور آج کل کے زمانے میں. انہوں نے 6 مہینے ٹریننگ لی، 1 سال محنت کی. اس کے بعد یہ ادارہ یہاں پر کھولا گیا کہ کوئی بھی کام ہو، امت کی امانت ہے، اس کو ایسے نہ کھول دیا جائے اللہ خیر کرے گا، ایسا نہیں ہو. اس کو سمجھ کر، اس پر محنت مار کے، جان مار کے، دعائیں مانگ کے، اور اس کے لیے جو محنت ہے وہ کر کے کھولا جائے. تو یہ اس کے پیچھے بھی ایک سندھ اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا نو مسلموں کے لیے کہ کوئی 18 سال سے کم کوئی بچہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو 18 سال سے اوپر بھی مسلمان ہونا چاہے گا اس کے ساتھ اس کو 1-2 ہفتے الگ رکھا جائے گا. اس کو کہا جائے گا بھائی کیوں مسلمان ہوتے ہو، نہیں ہو مسلمان، نہیں ہو مسلمان. اس کو ہندوؤں کا بتایا ہندو کتنا اچھا مذہب ہے، اس کو عیسائی بتایا جائے. یہ بل تھا، لٹرلی یہی بل تھا. اس کے پیچھے ہمارے جامع مسجد کے بزرگوں نے محنت شروع کی، اور اسلام آباد میں رابطے، اور چیف جسٹس صاحب سے رابطہ ہوا، اسلام آباد کے بڑے سیکرٹری سے رابطہ ہوا، اور ایک پوری ہم نے ایک تحریر بنا کے بھیجی کہ آپ بل کو کینسل کریں. اور جو گورنر تھے اس وقت میں پاکستان کراچی کے نئے گورنر لگے تھے، فوت ہو گئے. اللہ نے شاید یہی کام کرانے کے لیے ان کو چند مہینوں کے لیے گورنرشپ دی تھی. وہ جامع مسجد آ چکے تھے پہلے، ہمارے جسٹس سعید الزمان صاحب. ان کو ہم نے ایک پورا تحریر بنا کے دی. انہوں نے کہا میں بالکل اس پہ سائن نہیں کروں گا، آپ سائن رہے، اور مجھے آپ ایک تحریر دیں. ان کو ہم نے ایک پوری تحریر جامع مسجد میں بنا کے دی کہ آپ بل کو ریجیکٹ کریں، اور یہ کہہ کر ریجیکٹ کریں. انہوں نے بل کو ریجیکٹ کیا اور وہ تحریر پیش کی پوری. بھئی یہ اس وجہ سے، ان دلائل کی وجہ سے آپ کا یہ بل ٹوٹلی غیر اسلامی ہے. یہ 1-2 مثالیں، ورنہ ایسی اللہ تعالیٰ سینکڑوں مثالیں دکھا رہے ہیں. اب اسلام آباد میں بھی کھلنے جا رہا ہے، لاہور میں بھی، ایبٹ آباد میں بھی، سوات میں ابھی ایک صاحب نے 3-4 مہینے سے اصرار تھا، انہوں نے بھی یہ آپ وہاں کھولیں. اور ہمارے جو فضلاء ہیں، جو پاس آؤٹس ہیں، وہ الحمدللہ اب کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں جو گئے، مدارس کا نظام بھی انہوں نے بدلا ہے. مدارس کے اکاؤنٹس کا نظام پراپر کیا ہے، مینجمنٹ کا سسٹم کیا ہے، اس میں نئے علوم ڈالے ہیں. اور مدارس والے بھی الحمدللہ، شروع میں ایک وقت تھا مخالفت ہوئی تھی بڑی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مولویوں کو انگریزی پڑھائیں گے، یا آپ کیا کر رہے ہیں میتھس پڑھائیں گے، بڑا مشقت. لیکن وہ زمانہ گزر گیا. اب الحمدللہ بڑی تعداد میں علماء آ رہے ہیں، ہمارا نظام دیکھتے ہیں، 3-4-5 دن میں لیتے ہیں. اور ہمارے فضلاء جا رہے ہیں مختلف پاکستان کے مدارس میں. پاکستان سے باہر، کینیڈا سے پچھلے سال، بلکہ اس سال شروع میں حضرات آئے، آئرلینڈ سے آئے حضرات. انہوں نے کہا ہم یہ نظام وہاں چلانا چاہتے ہیں، آپ افراد بھیجیں، زمین ہمارے پاس ہے، ہم اس ماڈل پر قائم کرنا چاہتے ہیں. اس سے جو بھی سمجھدار، اللہ نے دین کی سمجھ، دنیا کی سمجھ جن کو دی ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امت کو بہتری پہ لانے کے لیے اور زوال سے نکالنے کے لیے جو تعلیمی نظام ہمیں چاہیے، وہ اسی قسم کا تعلیمی نظام چاہیے. اور اب یونیورسٹیوں میں بات چل رہی ہے الحمدللہ، رفاع یونیورسٹی میں اور فیصل آباد یونیورسٹی میں، کہ وہ اب اسلامی فیکلٹی کھولیں. کہ بھئی یونیورسٹیوں والے دو طرف سے ہو نا، کہ مدارس میں جدید علوم پڑھائے جائیں، اور یونیورسٹی والوں میں فکر کی جائے کہ بھائی تم یونیورسٹی والوں کو دینی علوم پڑھاؤ نا. دونوں طرف، یہ دونوں طرف سے فکر الحمدللہ. اور یونیورسٹیوں سے بڑا اچھا ہمارا تعلق، یونیورسٹی آف لاہور سے، رفاع یونیورسٹی سے، کراچی یونیورسٹی کے چانسلر، وائس چانسلر ہمارے پاس آتے ہیں، اور بھی کافی، یعنی 4-6-8 یونیورسٹیز کے چانسلرز ہمارے پاس آ چکے ہیں، وائس چانسلر. اور وہ کہہ چکے ہیں انشاءاللہ ہم پوری محنت کریں گے کہ ہم یونیورسٹیز میں دینی فیکلٹیز کو کھولیں اور آپ سے مدد لیں. یہ تھوڑی سی وہ بات تھی جس کے لیے آپ حضرات کو جمع کیا گیا ہے. تو اب تھوڑی سی پریزنٹیشن دکھائی جائے گی، اور آخر میں تھوڑی سی بات کر کے انشاءاللہ دعا فرمائیں گے.